السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے اسم مبارک علی کا۔ یا علی اللہ تعالیٰ کا ایک مقدس اسم اعظم ہے جو کہ بزبان عربی ہے۔ اس کا مطلب ہے اوپر ہی اوپر، اعلیٰ ہی اعلیٰ، بلند ہی بلند۔ یہ اسم مبارک جو ہے یہ اس کا جو سر حرف عین ہے، یہ سر حرف عین جو ہے عربی میں آنکھ کو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ آنکھ، انسان کی آنکھ جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو علم عطا کرتا ہے، تو علم کو آنکھ کہا گیا ہے بزبان دیگر۔ یہ اسم عین جو ہے یہ علم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس اسم میں جو عین رکھا ہے یہ علم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہ بلند ہی بلند ہے۔ اس اسم مبارک یہ صفاتی اسم ہے۔ یہ اسم مبارک جو ہے آیت الکرسی میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حفاظت کے لیے نہیں تھکتا، ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم، اور ساتھ میں اس کے اسم اعظم عظیم ہے۔ یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ساتھ میں قرآن مجید میں آئے ہیں ایک ہی آیت میں۔ اس اسم پہ لوگوں نے ریاضتیں کی، اس اسم کو پڑھا گیا۔ یہ اسم ایسا اسم اعظم ہے کہ اس کا عنصر آب ہے، حروف صوامت سے متعلق ہے، اور ان حروف کی وجہ سے، حروف صوامت کی وجہ سے اس میں جو ہے قوت بند کرنے کی بھی ہے، اور یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ اس سے کوئی بھی ذی روح بھاگ نہیں سکتی۔ یہ اسم ایسا اسم اعظم ہے جس سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی۔ یعنی اگر زمین پہ کسی ذی روح کو حاضر کرنا ہو تو اس کا عامل اس کو حاضر کر سکتا ہے۔ اور یہی اسم مبارک جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے حضرت علی علیہ السلام پہ رکھا گیا ہے، یعنی اسی کا نام بھی وہ ہے۔ لیکن فرق ہے ایک، جب آپ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو وہ اس کا دھیان وہی ہونا چاہیے، اور اگر آپ درود و سلام بھیجتے ہیں یا جسے زیارت حضرت علی علیہ السلام بولتے ہیں وہ پڑھتے ہیں تو آپ کا دھیان صرف حضرت علی علیہ السلام کی طرف ہو۔ اس اسم کی ایک دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو کہ کلندریہ سلسلے سے منسوب ہے،
اور میں نے کلندری مچ میں بھی بتایا ہے کہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کو 2 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، ایک آگ کا مچ بنا کے وہاں پہ پڑھا جاتا ہے، اور ایک دریا کے کنارے یا کنویں پہ بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے۔ دونوں حالتوں میں اس کا جو ہے تاثیرات ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں پانی کے اندر تو جو مخلوقات ہوگی اس میں مگرمچھ، کروکوڈائلس، وہ بھی مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، اور اس کی مخلوقات جو کہ بشکل مگرمچھ ہوتی ہے وہ بھی حاضری بھرتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ مخلوقات جو کہ بصورت سانپ ہوتی ہے وہ بھی حاضری بھرتی ہے۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی اسم اعظم یا علی کو بہت زیادہ ریاضت میں لاتا ہے تو وہ موکلات جو کہ بصورت سانپ ہوتے ہیں، یا وہ موکلات، وہ جنات جو کہ بصورت سانپ ہوتی ہیں وہ بھی، یا جیسے لوگ جس کو شیش ناگ بولتے ہیں، وہ بھی آ کے اطاعت کرتا ہے اس بندے کی، اور اس کے قدموں پہ آتا ہے، یعنی زیارت کرتا ہے۔ تو یہ اسم اعظم پڑھنے سے، اس اسم اعظم کے پڑھنے سے آدمی میں سیف زبان ہو جاتا ہے۔ اب فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کا اسم اعظم پڑھتا ہے تو جو دعا ہوتی ہے وہ 14 نسلوں تک چلتی ہے۔ تو جو دعا ہوتی ہے وہ 14 نسلوں تک چلتی ہے، تو اس وجہ سے جو بندہ یا علی کا ذکر کرتا ہے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور ایک اللہ کا بندہ یا فقیر بن جاتا ہے، تو اس کی 14 نسلوں میں وہ قوت فیض یا وہ قوت ولایت جو کہ یا علی سے ہوتی ہے وہ منتقل ہوتی ہے 15 نسلوں میں، یعنی 14 نسلوں میں اور خود 15واں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے، اب مسئلہ آگے یہ بنتا ہے کہ جو لوگ ایسے اسماء پر تاثیر کرتے ہیں اور ان کی زبان جب سیف ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو ان کے خاندان میں بھی وہ سیف زبان کی تاثیر چلتی ہے۔ 14 اولادیں ان کی بعد میں آنے والی جو ہیں وہ بھی اسی تاثیر میں رہتی ہیں۔ اب ان کے جو تاثیر کی وجہ سے وہ کبھی کبھی، جیسے انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا، کوئی کسی کو بد دعا دیتا ہے، کوئی کسی کو بد دعا دیتا ہے، یا حالات کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے یا زمانے کی وجہ سے کسی کی طبیعت تھوڑا بھی برداشت نہیں کرتی، تو اس وجہ سے وہ لوگ خود اپنا یا اپنے خاندان کو بھی کاٹتے ہیں، دیگر لوگوں کو بھی کاٹتے رہتے ہیں، یعنی وہ ان کے خلاف بد لفظ نکال لیتے ہیں، بد دعا کے الفاظ نکال دیتے ہیں۔ وہ جب الفاظ ان کے خلاف نکلتے ہیں تو ان سب لوگوں کو پھر وہ تکالیف ہو جاتی ہیں۔ قوت تو ہوتی ہے ان کے پاس، جیسے ایک تلوار ہے آپ کے پاس، تو آپ مرضی ہے تلوار کو میان میں رکھیں یا نکال لیں۔ تو زبان ایک ایسی تلوار ہے جو کہ آپ کے منہ کے اندر رہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر باہر نکلے گی تو وہ کچھ تو کرتی ہے۔ تو یہ تاثیرات ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے بندوں کی جو بعد میں اولادیں آئیں وہ بہت تکالیف، مفلسی یا دوسری اذیتوں کو بھگتتی ہیں، خاندانی جھگڑوں یا مسائلوں کو۔ یہ ان کے اوپر کوئی جنات نہیں ہوتی، سب کے اوپر جنات جادو نہیں ہوتا،
बल्कि उनके जो बड़े थे उन्होंने जो रियाज़तें की थी उसकी बरकतें जो थी वो उनके ऊपर आ गईं। अब उन लोगों को एक क़ुव्वत सलाहियत नहीं है कि उस हथियार को, उस पावर को संभाल सकें। न संभालने की वजह से वो लोगों को जो है उलट सुलट बातें करते रहते हैं और लोगों को वो तकलीफ़ में डाल देते हैं, और ख़ुद भी अपने लिए अगर कोई गलत लफ्ज़ निकलता है तो अपने आप को भी वो अज़ियत में डाल देते हैं। ऐसे लोगों को फिर लोग कहते हैं ये तो मस्त है। भाई वो मस्त ही कहलाएगा, लेकिन क्योंकि उनके वालिदैन, उनके आबा व अजदाद, उन्होंने जो रियाज़तें की थी उसकी तासीरात ये है कि 14 नस्लें बाद तक उनमें चले। लेकिन अब तरबियत न होने की वजह से पीछे जो है उसमें ये हो गया। और दूसरी वजह ये होती है कि किसी इंसान की अपनी तबीयत भी ऐसी होती है कि मैं इसको ऐसे करूं, ऐसे हो जाए, ऐसे करूं, ऐसे हो जाए। जैसे बच्चे जो है कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें जिस जिस तरह की सलाहियतें देखते हैं उस तरह की उनको जो है मैजिक का वो शौक़ होता है। इसी तरह लोगों को कि औलादों को भी ये शौक़ होता है, मैंने इसको ये कर दिया, मैंने उसको वो कर दिया, तो वो तासीरात उनकी तरफ चली जाती हैं। इस इस्म आज़म के पढ़ने से इल्म लुदनी के दरवाज़े खुलते हैं और विलायत भी अता होती है। अगर कोई पढ़ता है तो विलायत भी अता होती है। अब इसके दो तरीके मैंने बताए, एक मच वाला, एक जो है वो पानी वाला। तो दोनों सूरतों में ये कलंदरिया तस्बीह कहलाती है। दोनों तरीके से पढ़ी जाती है। दरिया में खड़े होकर पढ़ें, पानी में पढ़ें, कुएं के ऊपर बैठ के पढ़ें, या तालाब में खड़े होकर पढ़ें, या मच के ऊपर, हर हाल में यही इस्म आज़म है जिससे लोगों को फैज़ पहुंचता है। बहुत सारे दोस्त जो मेरे मुशाहिदात में हैं, तो मैंने एक मौलाना साहब था, वो इसका विर्द करता था, तो मुझे मुकाशफा हुआ कि उसकी जो क़ुव्वत रूहानी है इस पावर या अली की वजह से है। अब आते हैं इसका क्या दीगर लोगों को भी फ़ायदा होता है। तो ऐसे भी होते हैं जो रियाज़त करते हैं, तो रियाज़त की किस्में होती हैं। जैसे कवाल गाते हैं, कुछ कवाल वो होते हैं जो सच्चे दिल और मन से गाते हैं, और जब वो अली अली करते हैं तो उसकी भी तासीर होती है, तो उनको भी उनका फैज़ मिलता है। हर एक को अपने अपने तरीके से फैज़ मिलता है। जैसे चिश्तिया सिलसिला है तो वो भी पढ़ते हैं, तो वो कवाली की सूरत में गाते हैं, तो वो भी एक फैज़ है। और ये भी एक फैज़ है। एक चिलाकशी है, दूसरा आम ज़िक्र है, कुछ जो है वो कवाल के तरीके पे अपनी जो है वो रियाज़तें करते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने अपने उससे देता है। अब आते हैं इस इस्म आज़म की वजह से आप जादू जिन्नात का इलाज कर सकते हैं, जिन्नात हाज़िर हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना है, अपने इरादे पे कंट्रोल रखना है, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है। अब आते हैं वो लोग जो कि नादे अली शरीफ पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे भाई, नादे अली शरीफ एक ज़िक्र अज़ीम है अगर इसको समझा जाए तो। अब इसको जो लोग नादे अली शरीफ पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग विलायत पे पहुंच जाते हैं। नादे अली शरीफ के पढ़ने से भी विलायत हासिल हो जाती है। नादे अली शरीफ किस सूरत में पहली बार पढ़ी गई थी? तो वो हालत जंग थी, और जो रूहानियत वहाँ पे ज़ाहिर हुई थी उसका लिबास स्याह था, और उस रूहानियत की आँखें सुर्ख थीं। अब जो लोग नादे अली का ज़िक्र करते हैं वो लोग जो है स्याह लिबास पहनते हैं इस निस्बत से, ताकि वो रूहानियत उनकी तरफ अट्रैक्ट करे।
وہ سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ اب وہ طاقت، وہ تاثیر اس کی ظاہر ہوگی، قوت میں جلال ہوگا۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ اسی اسم اعظم کی اگر آپ کو رجحت ہو جائے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ آپ کے جب آپ ذکر کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ برا سلوک کر دیا، کوئی اور چیزیں، تو اس کی جو روحانیت ہے وہ آپ کے اینٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس حال میں جو ہے پھر آپ لوگوں کو اسم اعظم یا حی یا قیوم پڑھنا چاہیے ساتھ میں، تاکہ اس کی جو تاثیرات آپ لوگوں کو تکلیف نہ دے۔ ہر اسم اعظم، ہر حرف کی قوت ہوتی ہے، ان قوتوں کو کوئی کس حرف سے میچ کرتا ہے، کوئی کس سے، اس کی جو نیگیٹیوٹی، جو تکلیف دہ منفی اثرات آپ پہ پڑ رہے ہیں، اس پاور کو آپ نہیں برداشت کر رہے ہیں، تو اس کو برداشت کرنے کے لیے پھر آپ کو یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، تاکہ آپ اس رجحت، اس پاور کو کہ جو نیگیٹیوٹی ہے جو آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں، اس سے آپ بچ سکیں۔ اب آتے ہیں یہ اسم اعظم کیا ہے، تو یہ اسم اعظم سماوی اسم اعظم ہے، نہ کہ زمینی اسم اعظم ہے۔ یہ آسمان کا اسم اعظم ہے۔ آسمان کی طرف سے، آسمان والے کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین والوں کو ایک ایسا اسم اعظم عطا کیا گیا جس کی قوت زمین پہ ظاہر ہوئی۔ اب اس کو ہم جب پڑھیں تو اس کو اصل جو پڑھائی کا طریقہ ہے وہ کسی بڑے، جیسے تخت ہوتا ہے یا چارپائی ہوتی ہے یا کرسی ہوتی ہے یا بلند جگہ ہوتی ہے یا کوئی ایسا پہاڑ ہو، اس کی چوٹی پہ جا کے اس کو ورد کیا جاتا ہے۔ اس کا ورد بلندی پہ کرا جاتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو کھڑا ہو کے پڑھا جائے، کیونکہ یہ اسم جو ہے، یہ اسم مبارکہ جو ہے، یہ اسم جو ہے وہ سماوی ہے، تو سماوی کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اب اس کو جب آپ پڑھیں گے اوپر، یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس قسم کا عذاب لے لیتا ہے جب وہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، تو وہ عذاب میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود یا تو وہ خود یا علی کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، یا تو وہ نعت علی شریف کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، یا ان کے بڑوں نے کسی نے اگر کوئی ریاضت کی ہوتی ہے تو ان کی اولاد میں ان کی تاثیرات کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد کو کوئی اگر تکلیف دیتا ہے تو ان کے اوپر قدرتی طور پہ عذاب ہو جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے، ظاہراً تکالیف، مقدمات یا دوسرے جھنجھٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کے گلے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی اولاد بھی ذاکر ہو یا پڑھتا رہے۔ اگر کوئی خاص طور پہ اگر ان کے بڑے جو ہوتے ہیں انہوں نے نعت علی شریف کی جو ہے دعوت دی یا زکوٰۃ دی یا چلا کشی کی ہے یا علی کا ورد کیا ہے، تو اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کی سیف زبانی جو چلتی آتی ہے ان کے خاندان میں، تو وہ جب لوگوں کو کچھ بولتے ہیں تو ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی سادات کو کسی نے تکلیف دی اور اسی وقت عذاب میں وہ پھنس گئے، تو ان کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ یا تو وہ خود ذاکر ہوتے ہیں یا ان کے بڑے جو ہوتے ہیں انہوں نے یا علی کا ورد کیا ہوتا ہے، اور وہ دعا جو ہوتی ہے 14 نسلوں تک چلتی ہے،
اور ان کی اولاد صحیح زبان ہونے کی وجہ سے وہ تو یا تو بہت سارے اگر صاحب علم یا عقل والے ہوتے ہیں تو وہ سب کو دعا دیتے ہیں اللہ بھلا کرے گا، سب کو کہتے ہیں اللہ بھلا کرے گا، لیکن اگر ان میں وہ سمجھ نہیں ہوتی تو وہ ایک دوسرے کو بددعائیں دیتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو بددعا دیتے ہیں، تو اسی وقت ان کو وہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔